اور سنو، علامہ اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب برکات آل رسول میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں، ایک حکایت لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کو حج کرنے کا ارادہ ہوا، غریب تھے، تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے کئی سالوں میں جا کر کے انہوں نے جمع کیا کہ حج کی رقم، اب اس سے ہم حج کرنے جائیں گے۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب وہ حج کی تیاری کرنے لگے اور حج میں جو روپے خرچ ہوتے اتنا انہوں نے جمع کر لیا، اور حج کا موسم قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی ساری رقم لی اور بازار کی طرف جانے لگے تاکہ جو حج کے ضروری سامان ہیں، جو کام آنے والی چیزیں، اس کو خریدیں اور حج کی تیاری کریں۔ قافلہ روانہ ہونے والا ہے تاکہ قافلوں کے ساتھ ہم بھی حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کر لیں۔ یہ سوچ کر اپنی ساری رقم جو زندگی بھر کی جمع پونجی تھی اس کو اٹھایا اور بازار کی طرف چل دیے۔ وہ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک پردہ نشین سادہ لباس میں ملبوس ایک خاتون ملی، اور وہ سید زادی تھی، آل رسول تھی۔ غربت کی وجہ سے سادہ لباس تھا۔ انہوں نے جب ان بزرگ کو دیکھا کہ ان کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، وہ سید زادی نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں آئی اور ان سے اپنا ماجرا پیش کیا۔ کہا کہ دیکھیں، میں نے آپ کے چہروں کو دیکھا، آپ کا چہرہ بڑا بارونق ہے، آپ شریف النفس لگتے ہیں، میں ایک غریب سید زادی ہوں، میری اولاد ہے، اور آپ ایسا کریں کچھ میرے لیے انتظام کر دیں، میرے بچوں کے لیے کچھ انتظام کر دیں، اور یاد رکھنا آپ میری خدمت کریں گے، میرے نانا جان جلد ہی اس خدمت کا صلہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے اپنی مجبوری ان کے سامنے رکھ دی، وہ تو تھے ہی نیک بزرگ تھے۔ اب بتائیں نا، ایک شخص ہے جس کو بڑے زمانے سے تمنا ہو حج بیت اللہ شریف کے لیے جانے کی، اور بڑے مشکل سے وہ رقم جمع کر پایا ہوں، اب وہ منزل آ گئی کہ خانہ کعبہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنی ساری رقم اٹھا کر کسی کو دے دینا یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا جمع پونجی سب کچھ اٹھایا، اس سید زادی کی جھولی میں ڈال دیا اور حج کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ سید زادی خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی اور کہتے جا رہی تھی کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرے نانا جان ضرور اس خدمت کا صلہ جلد ہی تجھے عطا فرمائیں گے، محروم نہ کریں گے۔ چلی گئی، حج کا موسم آیا، حجاج کرام حج کے لیے جانے لگے۔ اب ان کا دل تو ڈول رہا تھا، ایک تمنا برسوں سے تھی، ظاہری اسباب جو تھے وہ سید زادی کے قدموں پر نچھار کر دیا، حضور کی آل کو دے دیا۔ اب ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ بہرحال لوگ حج کرنے گئے، حج کا زمانہ ختم ہوا، لوگ حج سے واپس آئے۔ جب لوگ حج سے واپس آئے، ان کے بستی جو قرب و جوار کے لوگ تھے ان کے پاس آ کر کے انہیں حج کی مبارکباد دینے لگے، کہتے ہو مبارک ہو، تمہارا حج کرنا مبارک ہو، تمہارا حج اللہ قبول فرمائے۔ یہ بڑے حیران تھے، میں تو حج پر جا نہ سکا، یہ لوگ مجھے حج کی مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ دن بھر مبارکباد آتی، جو ملتا وہ مبارکباد دیتا کہ اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، تیرا حج اللہ قبول فرمائے۔ رات ہوئی، بے قرار تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، یا رسول اللہ میں تو حج کرنے جا نہ سکا، یہ میری بدنصیبی تھی، حضور ماجرا کیا ہے؟ لوگ پھر بھی آ کر میرے گھر پر مجھے حج کی مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے اپنی زیارت سے انہیں مشرف فرمایا۔ حضور کی زیارت ہونا یہ کم قسمت کی بات تو تھوڑی ہے، یہ کم نعمت تھوڑی ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے نا۔ لوگ ترستے ہیں ساری زندگی عشاق ایک جھلک مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ حضور نے اپنی زیارت کروائی اور کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرے غلام، تو نے جو اپنی حج کے لیے رقم جمع کیا تھا اس رقم سے میرے آل کی خدمت کی ہے، میرے آل کی حاجات کو تو نے پوری کی ہے، اس میرے آل نے، میری شہزادی نے تجھ سے وعدہ کیا تھا میرے نانا جان اس خدمت کا صلہ جلد ہی تجھے عطا فرمائیں گے۔ میں تیرے اس ادا پر اور تیری اس خدمت پر بہت خوش ہوا، میں نے اپنے رب سے تیرے لیے دعا کی۔ جانتے ہو تمہارے رب نے اس دعا کو کیسے قبول کی؟ اللہ رب العالمین نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس نے تمہارے طرف سے حج کیا
تمہاری شکل اختیار کر کے، اور وہ فرشتہ ہر سال جب بھی حج کا موسم آئے گا قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، اور قیامت تک تجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھیں نا، جو حضور کی آل کی خدمت کرتا ہے، وہ تو اگر حج کے لیے جاتے رقم لے کر ایک ہی سال حج کر پاتے، ایک سال ان کو حج کا ثواب ملتا۔ اب انہوں نے اپنی اس رقم سے، جمع کردہ رقم سے، ایک آل رسول کی خدمت کی، شہزادی رسول کی خدمت کی، تو صلہ کیا ملا کہ اس سال بھی حج کرنے کی برکتیں مل گئی، اور ساری زندگی اور بلکہ قیامت تک انہیں حج کرنے کا ثواب ملا۔